فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من الخاسرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدن باغی بول 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 صدن راج بہارا صدن حسن جوانی صدنا سنگتیا یہ زبر مادر سائے سائے جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بتھائے پیا وہ جن بنا ایک پل نہیں لگنا وہ شکلا یاد نہ رہی کپڑا پھٹے لگے ترو پا
کی سیرا سجنا باجی محمد بادشاہ بھگی مرنا کی جینا سجنا باجی محمد بادشاہ بھگی مرنا کی جینا یہ سفر مانے چٹی چاہ املا والی روز معاشر دے اینا آنکھیں ہے مولا کی بڑی روز معاشر دے اینا آنکھیں ہے مولا کی بڑی حضرات محترم سب تو پہلے دعا کرنیا ساڑھے بزرگ خواجہ جناب استاد محترم خواجہ نذیر احمد فاروقی صاحب اللہ انہوں نے درجات بلند فرما کے مقامی لکھین کے اندر حالت والا مقام عطا فرمائے اور دعا کرنیا کہ ساڑھے بزرگ بابا خواجہ محمد بخش صاحب اللہ انہوں نے درجات بلند فرما کے ساڑھی والدہ محترمہ اللہ انہوں نے درجات بلند فرما کے مقام لکھین کے اندر حالت والا مقام عطا فرمائے دعا کرنیا کہ مالک کل جو ساڑھے استاد انہوں نے اہتمام کیتا ہے بھائی ربی اللہ صاحب نے اور فوجی منیر صاحب نے ساڑھے استاد صاحب نے اللہ انہوں نے اہتمام کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ مقدس سے ذرا موضوع قبول فرمائے حضرات محترم اللہ دے قرآن دے وچوں جن آیات مقدسہ دا انتخاب کیتا ہے ان آیات مقدسہ دے اندر رب کائنات انسان دے نال چند گلاں کیتیاں نے اللہ فرماتا ہے انسان تینوں میں رب العالمین نے دنیا دی زندگی دوتے بھیجے ہے فرمایا اس دنیا دی زندگی دوتے زندگی بسر کر کس طرح جویں میرا قرآن حکم کرے جویں میرا قرآن وَاتَّبِعُوا اتباع کر کس کی مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کر اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی دل امہات گزار جس طرح اور جس طریقے دنال جس انداز دنال اساں قرآن نازل کرتے ہیں ورنہ اگر نہ اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کی تو پھر کی ہو سی من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ اللہ فرماتا عذاب قیامت کو پہلے زندگی ان بسر کر جی میں قرآن آتا ہے ورنہ اچانک موت حاصل جاسی پھر پتہ ہی نہیں چلتا اچانک موت کوئی پتہ نہ چلتی کہ جس لمحے دے اندر کس گھڑی دے اندر انسان تلوتے موت کا قانون لاگو ہو جائے اگر انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر کیڑے احکامات میرے قرآن نے نافذ کیتے ہیں میرے قرآن نے اتنی دسے نہیں انہاں دے مطابق زندگی بسر کر قرآن کی آندا ہے کہ انسان نماز پڑھ قرآن آندا قرآن کی آندا نماز قرآن آندا نماز چھوڑ نہیں قرآن آندا زکات دے
قرآن منع کرتا ہے کہ انسان اگر تو صاحب نصاب ہے تے مال وچ زکات نہ دے تے گنہگار ہو سکتا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قرآن نے اس بات کی آگاہی کر چھوڑی کہ انسان اگر ساڑھے دتے مال ساڑھے رستے دتے خرچ نہ کر سکتے تو پھر اے مال تیرے واسطے کل قیامت والا دن بھبا بن جائے۔ اسے مال دے نال تینوں داخل جا سکتا جہنم دی آگ دے ذریعے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان جس لئے بولنے دا ٹائم آگئی اس لئے ایس انداز نال بولنا ہے کہ تیری زبان جو کھول نکلے۔ قرآن نہیں آتا کہ انسان جس لئے تیری کلام کرنے کا موقع ملے تیری کلام آسان ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے غرباء صحابہ نے حضور کی بارگاہ مقدس کے اندر عرض کی تھی کہ سونیا جڑے امیر لوگ نے وہ صدقہ پیش کرتے نے انہاں نوں اس مال دا بڑا ثواب ہوندا ہے۔ سونیا ساڈے کول مال ہی کوئی نہیں تے کیا کوئی ہو جی عمل ہے کہ سانوں انعام دے صدقے کرن جتنا اللہ سانوں بھی ثواب دے گا۔ ثواب ملے۔ آمنہ دلال نے فرمایا ہاں بالکل جنہیں سونیا پھر کڑی چیز یہ فرمایا اچھے اخلاق نال بول اچھے لہجے دے اندر گفتگو کرنا اچھے لہجے دے اندر حسین کلام کرنی۔ فرمایا مالدار لوگ میرے رستے تے صدقہ کر سکتے انہوں اس مال دا ثواب سی تو تساں میرے رستے دے اندر میری رضا واسطے میرے بندیاں نال اچھی کلام کر سو۔ فرمایا میں رب تینوں اس کلام کرن دا ثواب صدقے تو ود دے سکتا۔ قرآن نے ہم حکم کیتا ہی جس لیے بولنے چنگا بولنے موتی کرنے۔ قرآن آتا ہے انسان حرام نہ کھا، حرام رشوت آپا نے اتنا پیسے دے تو تاں کام ہو نہیں تو پھر چوپ کرتے بدا رہا جدن مڑی تو ہاتھ سے نپائی تو پھر تاں گال بڑھ لیکن یاد رکھ لائے زندگی دا پیسہ اب مٹورنا یہ چند دیاں واسطے بڑے بڑے بادشاہ آئے بڑی بڑی سرداریاں یعنی وہ بادشاہ ہی چلے گئے تھے وہ سرداریاں بھی چلی گئیاں۔ قارون جیسے مالدار قارون جیسے جس نے 70 اٹھ خزانے دے چابیاں دے لدے دیا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ قرآن اس نے بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ انسان اتنا مالدار آئی کہ بے شمار اس نے سونے دے خزانے 70 اٹھ اس نے خزانے دے چابیاں دے لڑی دیا چابیاں لیکن سارے احکامات کے مطابق اس نے زندگی بسر نہیں کی تھی تو پھر اس کا انجام کی ہویا ہے؟ اس کا انجام کی ہویا ہے؟ اللہ اکبر فخسفنا به وبداره الارض۔ اللہ فرماتا بھی ہے اس سارے مال چاہ کے اسوں دے سر تے رکھیا سارے خزانے فخسفنا به پھر زمین حکم فرمائے اس نے اپنے اندر دنس سمجھ آ رہی اللہ یعنی گل قدم بڑھنگی جدن انسان کا کردار ٹھیک ہوئے انسان کی زندگی قرآن کے مطابق گزرے پھر گل کام بڑھ اللہ انسان ہوگا کرتا انسان زندگی ان گزار دینے میرا قرآن ورنہ جس لئے قبر ایک زندگی کے اندر چلا گئی ہوں تو پھر یاد رکھ رہا تو بڑا افسوس کر سکتے یا اللہ انسان کی بھی افسوس کر سی اللہ فرماتا میرا قرآن پڑھا پڑھئے قرآن
سن قرآن اللہ دا قرآن فرماتا بھی مالک کو فرماتا انسان تو اس وقت قبر علی زندگی دے اندر عرض کرے گا التقول نفسی حسرتها على ما فرطت في جنب الله في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين انسان جس وقت وہ قبر علی زندگی دے اندر پہنچ جاوے گا جس وقت وہ حشر علی زندگی دے اندر پہنچ جاوے گا اس وقت جناب میرا تو عذاب قبر تو دیکھ لوے گا عذاب حشر تو دیکھ لوے گا وہ بندے اس وقت تو قبر علی زندگی دے اندر افسوس کرے گا تو میرے حضور عرض کرے گا یا اللہ میں کیوں نہیں زندگی بسر کر بیٹھا یا اللہ میں تیری فرمانے دی اندر زندگی بسر کیتی ہے یا اللہ تیرے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمانے دی اندر زندگی بسر کیتی ہے یا اللہ میں اندر کھاٹے دی اندر پڑا گیا اللہ بہدر شریف کا قرآن فرماتا بھی ہو بن گیا اس وقت قبر دی اندر تو پہنچتے میرے حضور عرض کرے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین اللہ کا قرآن فرماتا بھی مالک نے فرماتا بندیا جس وقت قبر علی زندگی دے اندر تو پہنچ جاوے گا جس وقت عذاب قبر تو ویکھے گا جناب ہوٹھے کیڑے تے مکوڑے تو ویکھے گا اوتھے جناب فرشتے دی بات تو ویکھے گا تو میرے حضور ہو کے عرض کرے گا یا اللہ ایک دفعہ مینوں مہلت دے یا اللہ واپس دنیا تے تو مینوں بھیج یا اللہ تو مینوں ہدایت دے یا اللہ میں تیرا متقی بن جاواں گا سن اللہ کا قرآن فرماتا بھی ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا اللہ کا قرآن فرماتا ہے مالک کو فرماتا بندیا جس وقت تو قبر علی زندگی دے اندر پہنچ جاوے گا تو میرے حضور عرض کرے گا یا اللہ ایک دفعہ قبر علی زندگی تو باہر کر یا اللہ دوبارہ میں زندگی عطا فرما اے باری تعالی اے خالق کے سما ایک دفعہ دوبارہ میں مہلت عطا فرما یا اللہ میں دنیا تے بھیج یا اللہ دنیا دی زندگی تے واپس میں بھیج اللہ وحدہ لا شریک فرماوے گا نہیں بندیا اللہ ایک کم ہرگز نہیں ہو سکتا وہ بندیا میں تیرے موجود کی دیتی آئی ایک دفعہ دیتی آئی 40 سال دی زندگی دیتی آئی 50 سال دی زندگی دیتی آئی 60 سال دی زندگی دیتی آئی 70 سال دی زندگی دیتی آئی 80 سال دی زندگی دیتی آئی اللہ وحدہ لا شریک فرماوے گا بندیا میں رب العالمین نے تمہیں عقل بھی دیتا آئی شعور بھی دیتا آئی فرمایا میں علماء بھی بھیجیا میرے بندے آگے تک دس دیانا آئے چنگا کام میں آئے ماڑا کام اچھا دسو استاد جی چاول پکا لیا جی جی چاول پھلکا ہی جی بول بول سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جاگنا ایک جہان ایک جاگنے آئے ستے ہوا ایک ستیا جا باس
جاگ دیا ہے اٹھے ہویا کی ہویا بھکھو جاگ وہ جڑا سال دا ہے وہ پٹھے ہوا میں قربان بکنا کوئی سونا حضرتی بہار وہ دینا بھوم پڑے بدے جتے جاگ نہ جانے ایک جاگدیاں ستے ہوئے ایک جاگدیاں جا واصل ہوئے رب نال مل گئے تو ستا ہی تھائیں بیٹھے ایک ستیاں جا واصل ہوئے ایک جاگدیاں مٹھے ہوئے اللہ اکبر کی ہویا یہ بھگو جاگے جڑا سا لیندا وہ پٹھے ہوئے میں قربان تنہاں تو سنا حضرت باہو جنہ خون پریم دے جتے رب نہ لولا تے پھر جی میں لاون دا حق کے اونجلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی محفل بعد اندر بیٹھے ہیں امن دلال عبداللہ دے چم نے فرمایا صحابہ جی سونیا فرمایا اگر دنیا لی زندگی تے چنگے کہ تو چنگے اعمال ہو سے تو یاد رکھنا تیرے جڑے چنگے اعمال ہو سے نا وہ قبر علی رکھنی مٹی اس کے اندر دفن ہو سے صحابہ نے پوچھا سونیا کس طرح فرمایا جڑے تو چنگے کام کر دیو نیکیاں صدقہ خیرات نمازاں روزے حج فرما ساری نیکیاں جمع کیتے ہوندیاں نے قبر وچ تیرے میرے واسطے ٹکڑا بننا ہے کتے قبر وچ اللہ اکبر جنے سونیا پھر فرما جس لئے تو مومن قبر وچ ویسے نا اللہ اکبر اگر تو دنیا دی زندگی تے نماز پڑھی ہو سی تے عذاب قبر آسی پہلے لگا سامنے نماز آسی او فرشتیو ہٹ جاؤ اے او بندہ ہے جڑا رات کو کھڑے ہو کے قیام دی حالت دے اندر اللہ دی نماز پڑھتا ہے آپ تو مڑ ساری رات سکون دے سامنے زمینال 11 بجے تے ماں گئی سوجا گئی پوتر گیا دی گئی اٹھانا واسطے انہیں ہی لایا نے تے کاوڑ وجنا او میرا ہجے تا نیند نہیں پوری جد سامنا رات دے 3 بجے ساری رات فیس بک بڑے اٹیچ ہونے ملی فیس بک نال انہاں کہ این تقابو نہیں ہم دے این انہاں نو قابو کرے نہیں سبحان تا انہاں دا امان زائوس اللہ اکبر لیکن یاد رکھ رہے انسان جس وقت تیرے دل دے اندر تیرے قلوب دے اندر اللہ کا خوف آ جانا ہے بامی اے عیسائی تے یہودی جو کچھ کرنا کر لمن جس دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے وہ بندہ غیر کو نہیں ڈرتا سبحان اللہ سمجھ آئی اللہ دے دو بندے آندا گئے پیر بنان واسطے کسی پیر کو پیر بنان واسطے گئے کسی پیر کو ایک تو میں ورگائی تے ایک چنگا پہنچ ہویا ہے کافی دیر رہے اللہ اکبر کافی عرصہ انہوں نے آکھیا یار کافی عرصہ ہو گیا پیر تے سانو خلافت نہیں دیتا پیا پیر سانو پیر ہی نہیں بنے دا پیا انہوں نے جس لئے گل کیتی پیر صاحب نے سن لئی پیر نے دعاؤں کو بلا لیا دعاں تے ہاتھ میں کبوتر دیتے چھریاں نفا چھریاں پیر صاحب نے فرمایا اے کبوتر تے چھریاں دعاں تے زمین ڈیوٹی لگ گئی تساں انہاں کبوتروں اوتھے ذبح کرنا جتھے کا شے نہ ہو جتھے کا شے نہ ہو اللہ اکبر
تے پیر صاحب نے نال ہی فرمایا جڑا جبدے انہاں نوں ذبح کر کے امسی اونوں خلافت پہلے دے سبحان اللہ جڑا میں ورگا اس نے کھولا تاڑیا بسم اللہ پڑھ کے اس کبوتر نوں ذبح کیتا تے خلافت پیر بندا پیا فوراً ذبح کر کے واپس تے جڑا ترے ہویا ہے او جتھے ویندا ہے سامنے خدا بولو سبحان اللہ سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آہد جد دتی بھی کھالی آج خود ہویا خالی ہوا پر بھی مثال مکان نہ اٹھے جسم نہ جانی ہو نہ اٹھے عشق محبت کہائی نہ اٹھے کون مکانی ہو عین و عین تھیوں سے چھوڑا حضیرتی بہا وحدت سبحانی جناب والو جس کھولے دے اندر جاندا ہے جناب جس کمرے دے اندر جاندا ہے جناب جس اندھیرے دے اندر جامنا ہے جناب پیر صاحب دا مارائی او مسلمان ہے سو تو اٹھے زبر کرنا ہے اٹھے اس کی کرنی تو زبر کرنی ہے جس مقام تے کوئی نہ ہوئے او مومن جتھے بھی جاندا آئی او واپس ہٹاندا آئی جناب شام دے ٹائم مرید آ گیا جناب پہلے کو پوچھیا او میاں تو زبر کر کیا کہ جنہیں ہاں میں کر رکھیا گیا ایک پھولا دیکھے اتھے کوئی بھی کوئی نہیں انہوں زبا کی